بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین و سامعات و ناظرات، الحمدللہ درس علم الصرف کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہمارا درس نمبر 19 ہے، اور آج کے درس کا عنوان ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی جس طرح کہ آپ اس کے اوزان پڑھ چکے ہیں، تعریف بھی پڑھ چکے ہیں، ہم ذرا پھر دوہرا دیتے ہیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کیے جانے یا کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہے یا گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے جو کلمہ جو فعل استعمال ہوتا ہے اسے فعل ماضی کہتے ہیں، اور ہم گزشتہ دروس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی کے 3 وزن ہیں: فعل، فعل، فعل۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 اوزان میں صرف عین کلمہ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو فعل مفتوح العین، فعل مکسور العین، فعل مضموم العین، یعنی فتحہ اور کسرہ اور ضمہ کی مناسبت سے۔ اب یہ فعل ماضی کی یہی 3 ہی وزن ہیں۔ تو فعل ماضی کی جو اس کے تمام صیغوں کو سمجھنے کے لیے جو تمام صیغے ہوتے ہیں اسے صرف کہا جاتا ہے عربی میں، اور فارسی میں، اردو میں اس کے لیے گردان کا لفظ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل ماضی کی گردان پڑھیں گے، اور فعل ماضی کی جو گردان ہے اس میں 18 صیغے ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ تقسیم ہے۔ 18 صیغوں میں پہلے 6 صیغے جو ہوتے ہیں وہ عموماً جن سے ابتدا کی جاتی ہے وہ غائب کے صیغے ہوتے ہیں۔ دوسرے 6 صیغے جو ہیں وہ حاضر کے صیغے ہوتے ہیں جنہیں مخاطب بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے 6 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہوتے ہیں۔ اب یہ 18 صیغے کل بنتے ہیں۔ ان کا مزید راز یہ ہے کہ 6 صیغے جو غائب کے بنے ہیں ان میں 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی 6 بن گئے۔ ایسے ہی حاضر اور مخاطب میں بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، تو یہ بھی 6 ہو گئے۔ ایسے ہی متکلم میں بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، تو یہ 6 ہو گئے، تو آٹومیٹکلی یہ 18 صیغے بنتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 کیوں ہیں؟ تو 6 اس لیے ہیں کہ پہلے جو 3 مذکر کے ہیں اس میں ایک صیغہ واحد کا ہے، ایک صیغہ مثنیٰ کے لیے ہے اور ایک صیغہ جمع کے لیے ہے، تو آٹومیٹکلی یہ 3 ہی بنتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک واحد کے لیے ہونا چاہیے ایک صیغہ، اور ایک صیغہ جمع کے لیے ہونا چاہیے، اور 2 کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 2 بھی تو جمع تو ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں مثنیٰ کے لیے الگ صیغہ بنایا گیا ہے، الگ کلمہ استعمال ہوتا ہے، الگ لفظ اہل زبان نے بنا دیا ہے چونکہ، تو اب ہم نے تو اہل زبان کو فالو کرنا ہے، تو اس لیے پھر یہ 3 صیغے بنتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں یہ 2 صیغے بننے چاہیے تھے کہ ایک صیغہ واحد کے لیے اور ایک صیغہ جمع کے لیے، اور 2 بھی جمع میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک کے ساتھ جب ایک اور مل گیا تو جمع تو ہو گیا۔ جمع کا معنی ہی ہے ملنا، الجمع الضم، یعنی جمع کا معنی ہے ملنا، تو جب ملنا ہے تو جب 2 ہو گئے تو جمع تو ہو گیا، لیکن اس لیے کہ مثنیٰ کے لیے الگ صیغہ۔ یہ جب ہم فعل کی بحث پڑھتے ہیں نا، آج ہم فعل ماضی کے ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس میں جتنے بھی اس کے کلمات ہوتے ہیں، جتنے یعنی ایک واحد کے لیے کلمہ
یعنی پہلے غائب کے لیے 6 کلمے، پھر ان میں پہلا 3 مذکر کے لیے، پھر ان میں ایک واحد کے لیے، دوسرا مثنیٰ کے لیے، تیسرا جمع کے لیے، پھر جو 3 باقی بچے ہیں غائب کے وہ مؤنث کے لیے، ایک واحد مؤنث کے لیے یا واحدہ مؤنث کہہ لیں، یا اردو کے اسٹائل میں واحد مؤنث کہہ لیں، پھر تثنیہ مثنیٰ یا مثنیٰ مؤنث کے لیے، پھر جمع مؤنث کے لیے، تو آٹومیٹیکلی یہ 6 بن گئے۔ تو یہ جتنے بھی کلمات بنتے ہیں، یعنی فعل کی مختلف شکلیں بنتے ہیں، ان کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ یعنی صیغہ کا دوسرے معنوں میں ابھی لغوی معنی جو اس کا صیغہ کا اس طرف ہم نہیں جاتے، لفظی جو اس کا جو مرادی معنی ہے وہ یہی ہے کہ صیغہ ہم کلمہ کو ہی کہتے ہیں، فعل کو ہی کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی فعل ماضی کی طرف۔ تعریف ہم نے اس کی کر لی، اور جیسا کہ یہ PDF آپ کے سامنے ہوگی، جب آپ لکھیں گے تو تعریف مکمل آپ نے لکھنی ہوگی۔ اب وزن اس کی 3 ہی ہے، 3 وزن ہے، لیکن اس کی جو بھی وزن ہو، اس کی جو گردان ہے، وزن ہے تو ماضی کے وہ تو ہو گئے 3، اور گردان جو ہے وہ مشتمل ہے 18 صیغوں پر۔ تو اب ہم ایک کالم بنا لیں گے جس میں ہم اس گردان کو ایک ہی دفعہ سمجھ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو سیدھی سی بات ہے، پہلے 6 صیغے ہم لکھیں گے غائب کے، ہم لکھیں گے الغائب۔ پہلا جو ہمارا کالم ہے اس کا نام ہے جی الغائب، اور دوسرا ہمارا کالم ہوگا جی الحاضر، اور اسی کو کہتے ہیں المخاطب۔ المخاطب، اس میں تو آپ کو زبر آئے گی۔ اور تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہوگا جی المتکلم۔ تو اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ الغائب سے مراد وہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے، الحاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، المخاطب بھی وہی جس سے بات کی جائے، اور المتکلم وہ ہے جو خود بات کرنے والا ہے۔ تو آٹومیٹیکلی یہ 3 ہی اس طرح صورتیں بنتی ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ غائب کے 6 صیغے ہیں، اور مخاطب کے 6 صیغے ہیں، اور متکلم کے 6 صیغے ہیں، اور 6 صیغوں کی جو تفصیل ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی۔ اب ہم جو اس کی 3 وزن ہے نا، پہلا وزن ہے فاعل، دوسرا ہے جی فعل، اور تیسرا ہے فعول۔ تو پہلا صیغہ تو ہمیں پتہ ہے، جب ہم نے وزن کی مثال دی تو پہلا صیغہ ہم نے لکھا، ٹھیک ہے جی، اور تو اسی سے ہم کردار بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کر لیتے ہیں، ویسے یہاں لکیر لگانے نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے یہاں لکیر ہم لگا رہے ہیں۔ تو پہلے جی ہم یہ 3 کر لیتے ہیں، تو پہلا صیغہ ہو جائے گا جی فعل، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلا صیغہ تو ہمیں معلوم تھا، ہم نے لکھ دیا۔ دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آخری حرف کے ساتھ الف کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا جی فعلا۔ ہم نے فعلا، اور دوسرے مثنیٰ میں ہم نے کیا اضافہ کیا ہے؟ الف کا اضافہ ہم نے کر دیا، تو یہ فعلا۔ تیسرا صیغہ بنانے کے لیے فاعل نام وہ ہوگا، اور ہم اضافہ کریں گے واو کا، فعلو۔ اچھا، یہ جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے جس میں ہم واو کا اضافہ کرتے ہیں، تو اس میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں الف کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں واو کے بعد۔ وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا لیکن وہ لکھنے میں آ رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاعلو۔ یہ ہمارے 3 صیغے جو ہیں یہ مکمل ہو گئے۔ اچھا، یہ اس لکیر کو ہم مٹا دیتے ہیں تاکہ ہر لفظ کو ہم آسانی کے ساتھ لکھ سکیں۔ صحیح ہو گئی جی، آگے۔ اچھا، اب پہلا صیغہ جو تھا فاعل، آلریڈی ہم نے جب وزن پڑھا تھا ہمیں پتہ تھا۔ دوسرے صیغہ میں ہم نے کیا کیا جی؟ الف کا اضافہ کیا تو بن گیا فاعلا۔ تیسرا صیغہ اس میں ہم نے واو کا اضافہ کیا تو بن گیا فاعلو۔
لیکن لکھنے میں یہ ہے کہ واو کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں جس کا تعلق رسم الخط کے ساتھ ہے، کتابت کے ساتھ ہے، اسلوب کتابت، انداز کتابت کے ساتھ ہے۔ اب جب ہم نے کہا تھا غائب کے کل 6 صیغے ہیں اور پہلے 3 مذکر کے لیے، تو پہلے 3 ہمارے یہ مکمل ہو گئے۔ اب ہم پڑھیں گے جو دوسرے 3 صیغے ہمارے باقی ہیں غائب کے، اور وہ ہیں مؤنث کے لیے۔ یہاں ہے آپ سمجھنے کے لیے، یہاں ہم لکھے ہیں کہ مذکر، ٹھیک ہے جی، اور یہاں ہم سمجھنے کے لیے لکھ دیتے ہیں جی یہ واحد ہے اور یہ مثنیٰ ہے اور یہ جمع ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو مؤنث کے 3 صیغے ہمارے باقی ہیں وہ بھی اسی طرح ہم نے بنانے ہوں گے، واحد اور مثنیٰ اور جمع، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ فا، عین، لام اور تا کا اضافہ کر دیں گے اور وہ ساکن ہوگی، تو بن جائے گا جی فعلت۔ فعلات ہمارے پاس پہلے موجود تھا، فعلات، اب ہم نے تا کا اضافہ کیا تو بن گیا فعلت۔ تو یہ مؤنث کا واحدہ مؤنث یا واحد مؤنث کہتے ہیں، دونوں چل جائے گا۔ اگر عربی لحاظ سے کہیں تو واحدہ مؤنث کہہ دیں، اور اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو واحد مؤنث آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 یہ ہوگا۔ اب نمبر 5 ہم نے مثنیٰ کا بنانا ہے، تو مثنیٰ کا بنانا ہے تو ادھر ہم نے کیا کیا تھا؟ الف کا اضافہ کیا تھا، تو ادھر بھی مثنیٰ کا بنانے کے لیے الف کا اضافہ کریں گے، تو فعل، وہاں فعلت تھا تو یہاں ہو جائے گا جی فعلتا، یعنی تا کے بعد الف کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا فعلتا، ٹھیک ہے جی، فعلت، فعلتا۔ اب ہمیں تیسرا صیغہ چاہیے جی جمع کا، تو وہ یہ ہوگا کہ پہلا جو صیغہ ہے، پہلا بالکل فا، عین، لام، یعنی یہ پہلا صیغہ ہے فعل، اس کے ساتھ نون کا اضافہ کر دیں گے، فعل لکھ کے فعل لکھ دیا تو نون کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا جی فعلنا، یہ فعلنا بن گیا۔ اب اسی طرح یہ واحد ہے یا واحدہ کہنے جو بھی کہنے چاہیں، یہ مثنیٰ ہے اور یہ جمع ہے۔ اب فلسفہ تو بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ 6 صیغے کیوں ہیں، اور شکلیں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اگر ہمارے پاس 2 مارکر ہوتے تو ہم اس کو لکھتے جی بلیک مارکر کے ساتھ، اور اگر ہمارے پاس ریڈ ہوتا تو اس الف کو ہم ریڈ کرتے تھے۔ یہاں جب ہم پہنچتے تو واو اور الف کو ریڈ کرتے تھے، یہاں پہنچتے تو تا کو ریڈ کر دیتے، یہاں تا اور الف کو ریڈ کر دیتے، اور یہاں صرف نون کو ریڈ کر دیتے، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ ہے ہماری طرف سے اضافہ۔ تو اب حقیقت میں تو یہاں بھی 2 صیغے ہونے چاہیے تھے اور یہاں بھی 2 صیغے ہونے چاہیے تھے، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار وضاحت کر چکا ہوں کہ چونکہ عربی میں مثنیٰ کے لیے، جس کا دوسرا نام تثنیہ بھی ہے، مثنیٰ کے لیے الگ ایک پورا صیغہ، پورا کلمہ انہوں نے بنایا ہے اہل زبان نے، تو جب انہوں نے مثنیٰ کے لیے الگ کلمہ، الگ صیغہ بنا دیا ہے تو پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا، وگرنہ ہمارے نزدیک اردو کے حساب سے واحد کے بعد جمع ہونا چاہیے، چاہے، کیونکہ واحد ہم کہتے ہیں ایک کو، جیسے ایک سے آگے بڑھا 2 ہو گئے تو ہمارے لیے جمع ہے، لیکن انہوں نے چونکہ مثنیٰ کے لیے الگ کلمہ بنایا ہے اس لیے پھر ہمیں الگ صیغے کی ضرورت پڑی۔ اور اگر کوئی کہے کہ بھئی عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اور باقی زبانوں میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں بھی جمع 2 سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جمع کا معنی ملنا، ملانا، تو مل تو جاتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 کے لیے، مثنیٰ کے لیے، تثنیہ کے لیے الگ ایک لفظ بنایا ہوا ہے۔ ہماری زبانوں میں ہم نے 2 کے لیے الگ اس طرح کا لفظ نہیں بنایا ہوتا عمومی طور پر، کہیں کہیں ہمارے بھی ہیں کچھ الفاظ ہمارے بھی ایسے ہیں جو خاص ہیں، لیکن وہ ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے ان لفظوں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو ہے ہم ایک کے بعد فوراً جمع کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب کیسے پڑھیں گے جی؟ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تینوں ایک ہی سانس میں آپ مذکر کے پہلے پڑھیں گے،
پھر دوسرے سانس میں آپ مؤنث کے صیغے پڑھیں گے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، یہ پڑھنے کا طریقہ ہوگا. فعلت فعلتا فعلنا، آٹومیٹیکلی یہ لام جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں جی الحاضر المخاطب کی طرف. تو اس میں کیا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں ان میں عموماً تا کا استعمال ہوتا ہے، اور فعل ماضی کے جو صیغے ہیں ان کے اس اصلی وزن کے بعد تا کا استعمال ہوتا ہے. تو پہلا صیغہ ادھر بھی تعداد 6 ہی ہوگی، اور وہی واحد مثنی جمع اور مذکر مؤنث. تو سب سے پہلا ہوگا جی وہ پہلے فا عین لام لیں گے اور آخر میں لگا لیں گے تا، اور یہ جو تا ہوگی متحرک بھی ہوگی اور اس کے اوپر فتح ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بن جائے گا فعلتا فعلتا. ٹھیک ہو گئی جی. اب فعل کا جو ہے نا فعل یفعل فعلن کا معنی ہے کرنا. ٹھیک ہے جی، تو فعل اس ایک مذکر نے کیا، آٹومیٹیکلی ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. فعلا ان 2 مذکر نے کیا، فعلو ان زیادہ مذکر نے کیا، بہت سے مذکر نے کیا، یوں ترجمہ آپ کر لیں گے. فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان 2 مؤنث نے کیا، فعلنا ان بہت سے مؤنث نے کیا. تو جب یہاں ہم پہنچیں گے تو یہاں وہی ہوگا، پہلے واحد کا صیغہ ہوگا. تو جب ہم کہیں گے فعلتا اور یہ مخاطب ہوگا تو ہم کہیں گے تو ایک مذکر نے کیا، تو ایک مذکر نے کیا. یعنی اب سمجھنے کے لیے ہم اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں، ویسے تو نے کیا وہ ترجمہ ہو جائے گا. اچھا جی، اب دوسرا صیغہ بنانے کے لیے یعنی مثنیٰ کا صیغہ بنانے کے لیے یہ تا ہوگی، ساتھ الف کا اضافہ ہوگا. تو یہ فعل اور یہاں تا کے اوپر پیش آ جاتی ہے، اور تا کے بعد میم اور الف کا اضافہ ہوگا. ہاں، تو کچھ لوگ اس کو تما بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی تما کا اضافہ ہوگا، کیونکہ ہر جگہ اس طرح استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ایک نام اور رکھ دیا کہ تما کا شروع. ویسے بھی اگر ہم ریڈ مارکر سے لکھتے تو تما پورا جو ہے نا وہ تا میم الف کو ریڈ کر دیتے. فعلتا فعلتما، فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم 2 مذکر نے کیا. اور جمع کے لیے ہم نے تم کا اضافہ کرنا ہے، اصل جو حروف ہیں ان کے بعد. اصل حروف آ گیا فا عین لام، اس کے بعد ہم تم کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا جی فعلتم. اب تم جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ مطلب ہے کہ ساؤنڈ کی حد تک جو ہے نا، جو ہم کہتے ہیں تم کون ہو، تو وہی تم جو ہے یہاں آ گیا. تو ویسے تو وہ الگ ہے یہ الگ ہے، لیکن ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں تما لگایا تھا، تم دونوں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا. سب کا لفظ استعمال کر لیں، اس طرح آسان ترجمہ کر لیں، یا اس طرح بھی کر سکتے تم بہت سو نے کیا یا تم سب نے کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جب صیغہ آ جائے گا تو اس میں سارے آ جائیں گے. یہ 3 مذکر کے پورے ہو گئے جی. اب آتے ہیں جی مؤنث کی طرف. تو یہاں جب مذکر کا پہلا صیغہ ہم نے بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا فعلتا، تو مؤنث کا پہلا صیغہ بنانے کے لیے وہی جو زبر ہم نے لگائی ہے وہ کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی اور پہلا صیغہ بن جائے گا فعلتے. دیکھیں عربی زبان کی وسعت، عربی زبان کا انداز، عربی زبان کا کمال، حرکات کے بدلنے سے ایک پورا نیا لفظ بن گیا. فعلتا ایک کلمہ تھا، ایک صیغہ تھا، اس لیے فعل میں عموماً جو کلمہ کے لیے لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا اسی کا. اچھا، اب ادھر آئیں گے تو بھائی ادھر تو ہم نے کہا کہ فعلتا اور ادھر ہم نے فعلتے بنا لیا. تو مثنیٰ کا صیغہ بنانے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ تو مثنیٰ کا صیغہ بنانے کے لیے آپ جیسے طلباء کے لیے انہوں نے مہربانی کی اور سیم وہی صیغہ کر دیا فعلتما. اب آپ کہو گے یہاں تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ تم 2 مذکر نے کیا یا تم 2 مؤنث نے کیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ آپ کو سیاق و سباق بتائے گا، عبارت بتائے گی، جہاں اس لفظ کا استعمال ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا کہ ظاہر ہے پیچھے اگر مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو وہاں وہی آئے گا. تو تیسرا اب یہ کیا ہو جائے گا جی؟ تیسرا چونکہ تا علامت مؤنث کی ہے وہ برقرار رہے گی، اصل 3 حروف کے بعد وہ علامت برقرار رہے گی اور جمع کا نون بھی آ جائے گا. تو یہ بن جائے گا فعلتن، اور یہ جو ہے
ہو جائے گا، نون جو ہے مشدد ہو جائے گا، تو بنے گا فعلتے، فعلتما، فعلتن. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہاں تک سمجھ آ گیا. فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دو مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتے تو ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا. یہ 6 چیزیں پورے ہو گئے. ان میں کوئی آپ کے لیے کوئی خفا، کوئی پوشیدگی، کوئی ایسی بات تو نہیں. اب ہم آتے ہیں جی متکلم کی طرف. تو ظاہر ہے جیسے 6 غائب کے تھے، 6 حاضر کے ہیں، اسی فلسفہ کے مطابق کہ 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، تو متکلم کے بھی 6 صیغے بنیں گے. اب پہلا صیغہ کیسے بنے گا جی؟ پہلا صیغہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ پہلا صیغہ بنانا چاہیں گے نا متکلم کا، تو مخاطب کا پہلا صیغہ دیکھیں کیا ہے، فعلتا. تو وہاں آپ نے زبر کی جگہ پیش لگا لینی ہے اور پہلا صیغہ بن جائے گا فعلتو، میں نے کیا، میں ایک مذکر نے کیا. فعلتو میں ایک مذکر نے کیا. ٹھیک ہے جی؟ تا تے تو، کیسا کمال ہے. یعنی پہلا صیغہ یہاں متکلم کا بنانے کے لیے فوراً مخاطب کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے. وہاں زبر ہے، یہاں پیش لگا دیجیے فعلتو. اب یہ تو ہو گیا. مثنیٰ کا بنانے کے لیے یہ تو ہٹ جائے گا، فعل اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، تو یہاں لگ جائے گا نا، نون الف نا، تو بن جائے گا جی فعلنا، ہم 2 مذکر نے کیا. اب تھوڑا سا آپ گیس کریں کہ جمع کا صیغہ کیا ہونا چاہیے. تھوڑا سا غائب کی طرف دیکھیں، ہو سکتا ہے ادھر سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے. مخاطب کا جمع کا صیغہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ادھر سے، کیونکہ یہ مذکر ہے تو مذکر بھی دیکھیں گے نا، یہ مذکر کا دیکھیں گے یا یہ مذکر کا دیکھیں گے. نیچے تو نہیں آئے گا، مؤنث کے کام نے شروع نہیں کیا. کچھ اندازہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو پھر آپ کی آسانی کے لیے، چونکہ 2025 میں آپ نے پڑھنا تھا، تو انہوں نے کہا پہلے ہی ہم ان کو یہ صورت میں کریں گے کہ جمع کا صیغہ بھی سیم مثنیٰ کے صیغہ کی طرح ہی آئے گا، اور وہ بھی ہوگا فعلنا. اب ترجمہ بدل جائے گا. فعلتو میں ایک مذکر نے کیا، فعلنا ہم 2 مذکر نے کیا، فعلنا ہم سب مذکر نے کیا. تو اب یہ 3 صیغے پورے ہو گئے جی، فعلتو، فعلنا، فعلنا. تو یہ مذکر کے صیغے جو ہے اس سے ہم فارغ ہو گئے. اچھا، اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف. تو چونکہ یہ متکلم ہے اور متکلم کلام کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عموماً عربی زبان میں ان کے صیغوں میں یکسانیت رکھی گئی ہے، تو مؤنث کے لیے بھی سیم یہی صیغے ہوں گے. تو واحد کے لیے ہوگا فعلتو، مثنیٰ کے لیے ہوگا فعلنا، اور جمع کے لیے بھی ہوگا فعلنا. 6 صیغے پورے ہو گئے جی. اب 18 پورے ہو گئے. ہم نے کہا تھا گردان جو ہے وہ 18 صیغوں کی ہے. اب اسے کہتے ہیں فارسی اردو میں گردان، عربی میں اس کو کہتے ہیں صرف. اور چونکہ یہ ایک ہی فعل کی 18 صیغوں کو مقبل گردان ہے، تو اسے کہتے ہیں صرف کبیر. اب آپ کہتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیا پڑھتے ہو، تو آپ کہتے ہیں جی میں عربی گرامر پڑھتا ہوں، علم صرف پڑھتا ہوں. تو وہ آپ اس سے کہے گا کہ آپ فعل ماضی کی صرف کبیر سناؤ. آپ کی بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہا، آپ کی بات کر رہا. اچھا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی صرف کبیر سناؤ فعل ماضی کی. تو آپ یا تو وہ آپ کو کوئی مثال دے گا تو اس سے آپ نے سنانی ہوگی. اگر وہ مثال نہیں دیتے تو آپ وزن کو سامنے رکھیں اور آپ شروع ہو جائیں. فعل، فعلا، فعلو، پہلے غائب کے کریں گے، پھر وہ حاضر کے کریں گے، پھر متکلم. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، آپ کہو کہ بھائی میں متکلم ہوں، میں کلام کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلے سے تو متکلم کیوں ہونی چاہیے تھی؟ پھر میں جس سے مخاطب ہوں پھر اس کے اسی کے آنے چاہیے تھے. غائب تو کسی نمبر پر آنے چاہیے تھے. غائب تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس میں بات کر رہا ہوں، تو یہ متکلم سے پہلے ہونے چاہیے تھے. تو اسے آپ منع نہیں کر سکتے. اگر آپ اس طرح پڑھنا شروع کریں تو فعلت، فعلنا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعل، فعلا، فعلو. لیکن چونکہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ادھر سے چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو اس لیے پھر جو علم و صرف میں سب سے پہلے غائب کے صیغے رکھے جاتے ہیں، پھر مخاطب کے رکھے جاتے ہیں، آخر میں متکلم کے رکھے جاتے ہیں، اور پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے.
اور دوسرا جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جب غائب کے آپ 6 سیغے پڑھیں گے تو آپ کی سانس نکلے گی مذکر کے 3 سیغوں کے بعد. ایسے نہیں آپ نے کرنا فعلا فعلا فعلو، ایسے نہیں سوچنا. پہلے یاد اس طرح کرنا ہے کہ میں نے غائب کے جو 6 سیغوں میں سے 3 پہلے جو مذکر کے ہیں وہ ایک ہی ساتھ پڑھنے. فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا فعلنا، فعلت فعلنا فعلنا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ تو ہو گیا پہلا وزن فعلا کی کردار مکمل ہو گئی. اچھا اب دوسرے وزن کے لیے ہمیں مذکر مؤنث غائب حاضر متکلم 18 سیکھ ان کی تو اب ایک ہی دفعہ یہ تو سمجھنا تھا، یہ تو سمجھ لیا ہے نا. اب جو دوسرا وزن ہے فعلا تو اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف اور صرف پڑھتے وقت آپ نے مقصور العین پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، یہاں فعلنا آ جائے. فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا فعلنا، فعلت فعلنا فعلنا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ گیا تیسرا وزن. اس کے لیے بھی صرف آپ نے اس کی جگہ لکھ دینا ہے اور عین کلمہ مضموم ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلن، فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا فعلنا، فعلت فعلنا فعلنا. 18 سیغے آپ کو سمجھ آ گئے. 6 سیغے غائب کے، 6 حاضر کے جس کو مخاطب بھی کہا جاتا ہے، اور 6 متکلم کے. کیا 18 سیغے بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ بنتے ہیں نا، جو فلسفہ آپ کو سمجھایا گیا ہے. جی آپ بتاؤ. جس طرح نہیں بنتے سر. 18 سیغے نہیں بنتے. 18 سیغے مطلب اگر مثنیٰ ہو تو نہیں. دیکھو مذکر کے غائب کے کل 6 سیغے ہیں، مذکر کے 3 ہیں اور مؤنث کے 3 ہیں. ان کو آپ مان گئے؟ 6 کے 6 سیغے آپ نے مان لیے؟ جی مان گئے. مان لیے ہیں. تو جب غائب کے 6 سیغے بنتے ہیں تو آٹومیٹکلی حاضر کے بھی 6 سیغے بنیں گے، کیونکہ اگر ادھر آپ واحد مثنیٰ جمع کی تقسیم کرو گے تو ادھر بھی تو کرو گے نا. اچھا ادھر اگر 3 مذکر کے کرو گے تو ادھر بھی 3 مؤنث کرو گے تو آٹومیٹکلی 6 بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو متکلم کے بھی اسی طرح 6 بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ نہیں ٹھیک بنیں گے. تو 18 سیغوں کی پہچان ہو گئی. ہو گئی. اچھا اب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیغے تو 18 ہیں، ان فیکٹ 18 سیغے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جب زبان سے آپ تکرار کر رہے ہو تو آپ یہ جو ایک جیسے ہیں ان کو ایک ہی دفعہ کہہ دو. تو ایسے کہہ دو فالتو فالنا، اور ذہن میں رکھو کہ فالنا جمع کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے. پڑھتے وقت ایسے کہہ دو فالتو فالنا، اور پڑھتے ذہن میں یہ رکھو کہ اصل میں ہے فالتو فالنا فالنا. لیکن چونکہ مثنیٰ اور جمع کے لیے ایک ہی سیغہ ایک جیسا ہے تو پڑھنے میں ایک کم کر دیتے ہیں، وقت بھی بچے گا اور تھکاوٹ بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو فعلتو فعلنا فعلنا کہنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہہ دیا کرو فالتو فعلنا، لیکن ذہن میں رکھو کہ فعلنا سے مراد مثنیٰ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے. اب ایک اور خیال آیا کہ جب مؤنث کے بھی ایک ہی جیسے ہیں تو ان تینوں کو ایک ہی دفعہ پڑھ لو، فالتو فعلنا فعلنا، اور مؤنث اس لیے نہ پڑھو کہ مؤنث کے بھی سیغے چونکہ مذکر کی طرح ہی ہیں تو ایک ہی دفعہ پڑھ لو فالتو فعلنا فعلنا، اور ذہن میں رکھو کہ یہ 3 سیغے مؤنث کے بھی ہیں. تو جب وہ یہ 3 کٹ گئے، پھر یہ 3 کٹ گئے نا پڑھنے میں، حقیقت میں تو ہے مؤنث بھی لکھ دیتا ہے فالتو نیچے. ہاں یہ مذکر وہ مذکر کے لیے ہے، ہاں، اور یہ مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. اچھا اب کیا ہے، یہ 3 سیغے ہم نے اس لیے کاٹ دیے کہ مذکر کے ساتھ ایک جیسے سیم ہے. تو جب ہم کہیں گے فالتو فعلنا فعلنا تو آٹومیٹکلی ہم کہیں گے یہی مؤنث کے. تو پڑھنے میں ہمیں، مجھے تو ویسے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، میں تو ایسے کہتا ہوں فالتو فعلنا فعلنا فالتو فعلنا فعلنا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جب ایک جیسے ان تینوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کریں گے فالتو فعلنا فعلنا، اس میں پھر آپ کہیں گے کہ مثنیٰ اور جمع کہیں گے تو آخر میں رہ جائیں گے 2 فالتو فعلنا. ٹھیک ہو گیا، یہ 2 آخر میں رہ جائیں گے. اب آپ ایسے پڑھیں گے فعل فعلا فعلو
فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. 1 2 3 4 سیدھے نکل کے 18 میں سے باب کتنے بچے؟ 14. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گردان میں کل 14 سیدھے ہوتے ہیں وہ دراصل یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جب آپ جیسا کوئی لائق طالب ہو تو وہ کہے گا کہ مذکر میں بھی فعلتما مؤنث میں بھی فعلتما ایک ہی جیسا ہے, اس ایک کو بھی کاٹ دو. حقیقت میں جو ہے نا پڑھنے میں آئے گا لیکن حقیقت میں اس کو بھی نکالو گے کہ یہ آپس میں مل رہے ہیں. اب کتنے رہ گئے جی؟ 13. مزید کوئی نکل سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکل سکتا. نہیں, مزید کوئی نہیں نکل سکتا. اب اور کوئی نہیں نکل سکتا. تو اپنے اس حقیقت کے اعتبار سے 18, پڑھنے کے اعتبار سے بھی 18, لکھنے کے اعتبار سے بھی 18. لیکن کبھی آپ پڑھنے میں یہ چھوڑ دو اور آخر میں. ویسے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ چھوڑ بھی دو نہ چھوڑو. ایک یاد جو ہوگا فالتو فالنا فالنا نہ یاد ہی ہوگا, پتہ انڈرسٹوڈ. اب یہ جب ہم نے پڑھا تو لکھا تو ہم نے ایک ہی بار ہے لیکن پڑھا ہم نے 3 بار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فعلا سے بھی 18 سیدھے پڑھ لیے, فعلا سے بھی گردان پوری پڑھ لی, فولا سے بھی گردان پوری پڑھ لی, کیونکہ تبدیلی صرف عین کلمہ کی تھی, زبان سے ہم نے وہ کر دی. اب ہم ایک مثال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سی مثال ہو اور وہ آپ ادا کر لیں. اگر آپ نے ادا کر لیا تو سبحان اللہ, اور اگر آپ نے نہ ادا کر سکا تو کوئی ایسی بات نہیں, میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہم ماضی کا ایک صیغہ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے مثالوں میں پڑھا ہے, اور وہ تھا نصرہ, اس نے مدد کی. تو یہ صیغہ ہے پہلا, اس جگہ پہ آ گیا نصرہ, اس ایک مذکر نے مدد کی. اب ذرا پڑھیں آپ, اگلا صیغہ کیا بنے گا؟ نصرہ. نصرہ, شاباش. اور اس کے بعد کیا بنے گا؟ نصرو. اس کے بعد کیا بنے گا جی؟ نصرت. نصرت. پھر کیا بنے گا؟ نصرتا. پھر کیا بنے گا جی؟ نصرنا. نصرنا, کیونکہ ہم نے فعلنا بالکل سیم اسی پر کرنا ہے. کیا بنے گا؟ نصرنا. کون سا مؤنث نے؟ اب ادھر آئے, ادھر کیا بنے گا؟ فعل نصر. نصرتا. نصرتا. آگے جی نصرتم. نصرتما. آگے جی نصرتم. آگے جی نصرتے. نصرتے. اب منصر ہو گیا نا. ہاں آگے جی نصرتم. ٹھیک ہے. آگے نصرتن. نصرتن. اور ادھر جی نصرتو. نصرنا. نصرنا. نصرتو. نصرنا. نصرنا. لیکن پڑھنا آپ کو کس چاہیے سے نصرتو نصرنا نصرنا نصرتو نصرنا نصرنا. پریکٹس ہے. ہاں یہ کرنی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, یعنی یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے. کل تک آپ کی یہ پریکٹس پہلے تو اس پر ہونی چاہیے, وزن پر. فعل فعلا فعلو, یہاں سانس نکالنا ہے. پھر فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلنا فعلت فعلنا فعلنا. پھر نصرہ کی مثال ہم نے پڑھی تو نصر نصرا نصرو, نصرت نصرتا نصرنا, نصرت نصرتما نصرتم, نصرت نصرتما نصرتن, نصرت نصرنا نصرنا, نصرت نصرنا نصرنا. اس طرح آپ اس سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ پڑھیں, لیکن سپیڈ وہ قابل قبول ہوتی ہے جس میں لفظ کی ادائیگی پوری ہو. ٹھیک ہے جی. وہ پنجابی بھی کہتے ہیں چگڑنا, وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, لفظ پورے ہو. تو اب آپ بتائیں فعل ماضی کے 18 صیغوں کی آپ کو پہچان ہو گئی جی. سب سے پہلے جو یہاں سارا جب آپ کریں گے تو میں نے تفصیل ساری لکھ دی ہے کہ یہ 6 صیغیں ہیں اور یہ اور وہ, اور یہ پی ڈی ایف آپ کے سامنے آئے گی تو آپ تفصیل پڑھ لینا. جتنی تفصیل یہاں میں نے لکھی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. یہ اب جو 3 وزن ہے نا, یہ ایک اعتبار سے 3 گردانے ہیں, اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی یہ گردان پہلے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے 18 صیغوں کے اوزان پڑھ لیے گویا. اگرچہ یہ بھی ایک کلمہ ہے, فعل یفعل فعلن کا مطلب ہے کرنا, تو ایک کلمہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ میزان بھی ہمارا فاعل نام ہے تو 18 صیغے ہمارے میزان کے ہو گئے. وغیرہ ہم پہلے یہ بھی لکھ سکتے تھے نصر نصرا نصرو, یہ بھی لکھ سکتے تھے اور حرج بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ ہمارے اوزان بھی ہمارے سامنے ہو. جب ہمیں ایک دفعہ پتہ چلتا تھا فعلنا, اور جو فلسفہ آپ کو سمجھایا ہے کہ پہلا صیغہ تو ہمارے پاس تھا, وزن سے ہم نے پڑھا ہوا, دوسرا صیغہ بنانے کے لیے الف کا اضافہ کیا, تیسرا صیغہ بنانے کے لیے واو اور الف کا اضافہ کیا, مؤنث کا پہلا صیغہ بنانے کے لیے تا کا اضافہ کیا,
مثنیٰ کا بنانے کے لیے تا کے بعد الف کا اضافہ کیا. جمع کا مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کی طرف چلے گئے اور نون کا اضافہ کر دیا فاعل. ہمیشہ یہ صیغہ چھٹا صیغہ بنانے کے لیے پھر پہلے صیغے کی طرف چلے جاؤ. پہلا صیغہ ہے جی قربا، تو جمع کا بنانے کے لیے کیا بنے گا؟ قربنا. پہلا صیغہ ہے جی بعودا، ادھر کیا بنے گا؟ بعودنا. ہاں یہ ہے وہ آسان جو بالکل فعل فاعل فعولا پر ہو. اب جب ہم ثلاثی مزید فی کے پڑھیں گے تو وہاں افعل چلے گا، ایک حرف کا اضافہ ہو جائے گا، تو وہ ہوگا طریقہ وہ یہی. آگے ہم چونکہ وہ زبان پہ اجرا کریں گے، اجرا تو ہم ہر باب کا کریں گے، ہر وہ تو اس پہ چھوڑیں گے نہیں. لیکن اگر افعل پہلا صیغہ آپ کو مل گیا ہے تو وہ طریقہ کار یہ ہوگا افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا افعلتا افعلتما افعلتم افعلت افعلتما افعلتن افعلت افعلنا افعلنا افعلت افعلنا افعلنا. ٹھیک ہے جی. یا ہم نے باب مفعلہ مثال کے طور پر پڑھا ہے تو اس کا پہلا صیغہ کیا تھا؟ باحثا. فعل کر لیں یا باحثا کر لیں. چلو تو باحث باحثا باحثو باحثت باحثتا بحثنا. ٹھیک ہے جی. یا باحثنا باحثت باحثتما باحثتم باحثت باحثتما باحثتن باحثتو باحثنا باحثنا. ٹھیک ہے جی. اور مثال کے طور پر چلیں وہ تو میں صرف ایک مثال دینے لگا تھا لیکن وہ آگے آئے گی جب پڑھ لیں گے. اب یہاں کوئی 18 صیغوں کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے، بناوٹ کے حوالے سے، اوزان کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں ہے یا سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. یعنی اس کو آپ اوزان سمجھیں، اس کو آپ گردان نہ سمجھیں، فعلہ کی گردان نہ سمجھیں بلکہ اوزان سمجھیں. تو یہ اوزان جب پورے آپ لکھیں گے اور زبان پر اس کا اجرا ہوگا تو ہر مثال آ جائے گی. تو اسی پر آج کا درس تکمیل آشنا ہوتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.